بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک موچی جو کہ ایک برگر کے درخت کے نیچے بیٹھا کرتا تھا اور پرانے اور پھٹے پرانے جوتے اور بستے مرمت کرتا تھا، پھر جا کر اسے اتنے پیسے ملتے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکتا تھا۔ موچی بہت ہی غریب تھا اور لیکن وہ دل کا بہت زیادہ امیر تھا۔ وہ اپنے ساتھ صبح ایک روٹی لے کر آتا اور دوپہر میں وہی روٹی پانی کے ساتھ کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ روٹی کا ٹکڑا لے کر وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتا اور پھر اس کو چڑیوں کو ڈال دیا کرتا تھا۔ درختوں کے پاس ہی آ کر چڑیاں چوں چوں کرتی اور روٹی کے ٹکڑے لے کر کھاتی اور پھر اڑ جاتی۔ کھانا کھا کر وہ چڑیوں کو تھوڑی دیر کے لیے اس درخت کے نیچے آرام کرتا اور نماز پڑھ کر پھر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا۔ ایک دن ایک مسافر موسیٰ کے پاس، اس کا نام موسیٰ تھا، موسیٰ کے پاس آیا اور اپنا قیمتی جوتا جو تھا وہ مرمت کروانے کے لیے آیا تھا۔ وہ دیکھنے میں کوئی نیک آدمی لگتا تھا۔ اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، سفید پر ٹوپی تھی، ہاتھ میں تسبیح تھی۔ اس وقت موچی کھانا کھا کر ٹکڑے چڑیوں کو ڈال رہا تھا۔ مسافر نے دیکھا کہ روکھی سوکھی روٹی بھی مسافر نے ایک ٹکڑا چڑیوں کے لیے بچایا ہے تو پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے۔ مسافر نے اس سے کہا، کیوں میاں تم سوکھی روٹی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، جبکہ دنیا میں تو اتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اب صحت سے کھانا اور پھل کھا کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتی، آخر کیا بات ہے؟ موچی نے کہا کہ میں کسی سے کم نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑی دولت صحت عطا کی ہے۔ صحت نہ ہو تو انسان سب کچھ کرتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہے، کام کر سکتا ہوں، اور سب سے بڑی دولت صبر کی دولت تو میرے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر میں کیوں نہ ادا کروں؟ یہ چڑیا میری پڑوسن ہے، اس کا بھی حق ہے، میں پڑوسی کا حق ایک نوالے سے ادا کرتا ہوں۔ اس سے میرا کچھ نہیں بگڑتا، اس سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اس کی چوں چوں سے میری ہمت اور بڑھ جاتی ہے۔ مسافر یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھی تو وہ تمام آیت موچی نے ادب سے سنی اور کہا، ان آیت کا مطلب مجھے بھی سمجھا دیجئے۔ تو مسافر نے کہا، ان آیت کا مطلب یہ ہے، اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، تو جس کو چاہے بادشاہی دے اور جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہاتھ میں ہی بلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موسیٰ نے مسافر کا جوتا مرمت کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے مزدوری نہیں لوں گا، آپ مجھے چند آیتیں جو ہیں وہ یاد کروا دیں۔ مسافر موچی کو یہ آیات یاد کرائی اور سلام کر کے چلا گیا۔ اسے آج بہت خوشی تھی، اس نے آج بہت اچھا سودا کیا تھا۔ اس کا جب بھی وقت ملتا وہ آیات پڑھتا اور ان آیات سے اسے اتنی پیاری لگتی کہ وہ ہر وقت ننھی منی چڑیوں کو جھوم جھوم کر سناتا۔ چڑیا بھی چوں چوں کرتی، وہ کہتا، بھائی وہ آخر تمہیں یاد ہو ہی گئی ہیں۔ اس طرح کئی دن گزر گئے، کافی دن کوئی بھی جوتا مرمت کروانے کے لیے نہیں آیا۔ موسیٰ کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے جن کا وہ آٹا لے آیا، کچھ دن کے لیے تو وہ کھانے کا انتظام ہو گیا، لیکن اس کے پاس کام ابھی بھی تک نہیں آیا تھا، آٹا بھی ختم ہو چکا تھا۔ چڑیا بھی روٹی کا انتظار کرتے کرتے چلی گئی تھی۔ موچی نے کئی دفعہ اٹھ کر پانی پیا، اسے بھوک لگ رہی تھی، ساتھ میں اسے اپنے بیوی بچوں کی بھی فکر ہو رہی تھی کہ شام کو تھکا ہارا وہ اپنے گھر آیا، گھر میں کوئی اناج نہیں تھا، سب لوگ بھوکے بیٹھے ہی سو گئے تھے۔ اس عالم میں وہ 2 دن گزر گئے، پانی کی وجہ سے پانی کے علاوہ اس کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، سب بھوک سے نڈال ہو گئے تھے۔ گھر میں کوئی بھی ایسی چیز موجود نہیں تھی جس سے بیچ کر وہ آٹا لے آئے اور کھانے کے لیے کوئی چیز لے آئے۔ موچی کی بیوی رونے لگی اور بولی، میرے معصوم بچے مر جائیں گے، 4 دن سے ان کے پیٹ میں ایک دانہ بھی نہیں گیا، ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ سامنے والے گھر جاؤ، وہاں دعوت ہے، باہر دیگیں پک رہی ہیں، تم پڑوسی سے تھوڑا سا کھانا اور پیسے مانگ لاؤ تاکہ ان بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ موسیٰ اداس بیٹھا تھا، کہنے لگا، اے نیک بخت، سامنے والا پڑوسی بڑا گھمنڈی ہے، بے حد مغرور ہے، میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا، مگر ان بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، مجھے اس سے کوئی امید تو نہیں ہے، پھر بھی اگر تم کہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں، شاید اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ موچی اپنے پڑوسی کے پاس گیا اور اسے سلام کیا اور ساتھ کہا، 4 دن کے بھوک نے میرے بچوں کو تمہارے تک آنے تک مجبور کر دیے، میں اپنے بچوں کے لیے آپ سے کھانا مانگنے آیا ہوں، یا کم سے کم آپ مجھے پیسے ہی ادھار دے دیں، میرے پاس جیسے ہی پیسوں کا انتظام ہوگا میں آپ کو پیسے واپس کر دوں گا، بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی،
اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آپ میرے گھر جا کر دیکھ لیں۔ تو وہ آدمی زور زور سے ہنسا اور ہنس کر کہا، تو بڑا چلاک ہے۔ گھر کے باہر دیگے بکتی ہوئی دیکھی تو سوچا کہ مانگ کر کھا کر مزے اڑاؤں۔ سارے بدبخت، محنت کر کے پیسے کمانا بہت مشکل کام ہے۔ میں نے بھی بہت محنت سے کمایا ہے، پھر کہیں جا کر یہ میں نے گھر بنایا اور یہ سب کچھ اب کھا رہا ہوں، پکا رہا ہوں۔ تم جیسے مفت خور تو پیسے ضائع کرتے ہیں، اور میں تم لوگوں پر اپنا ضائع کیوں کروں پیسہ؟ چل جا یہاں سے۔ اور وہ خاموشی سے کھڑا اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس نے نوکر کو آواز دی اور کہا، اس کمینے موسیٰ کو دھکا دے کر باہر نکالو۔ کھانے کی خوشبو پر فقیروں کی طرح لپک آیا ہے۔ میرا پیسہ حرام کا نہیں ہے جو ان پر میں ضائع کروں۔ تو 3 نوکر بھاگتے ہوئے آئے اور موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ موچی میں طاقت تو تھی نہیں، دھکا کھاتے ہی نیچے گر پڑا اور پتھر اس کی پیشانی سے ٹکرایا اور وہ اس پیشانی سے خون بہنے لگا۔ جیسے تیسے کر کے اٹھا اور پیشانی پر ہاتھ رکھا اور روتا ہوا مسجد کی طرف چل پڑا۔ اس حال میں گھر جانے کی تو ہمت نہیں تھی۔ اس کے اندر بچے تو کھانے کی امید لگائے بیٹھے تھے، باپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں جا کے اس نے سب سے پہلے پیشانی صاف کی، وضو کیا، نماز پڑھی اور روتے ہوئے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور روتے روتے کہنے لگا، اے اللہ، تو ہی بادشاہ ہے، بادشاہی کا مالک ہے۔ تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہاتھ میں ہی بھلائی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ موچی روتا ہی جا رہا تھا، یہ آیتیں اور پڑھتا جا رہا تھا۔ اتنے میں مسجد میں ایک آدمی آیا۔ اس نے موچی کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو اس کے دل پر بہت گہرا ہوا۔ اس نے بھی نماز پڑھی اور موچی کو سلام کیا اور اس سے کہا، میں یہاں پر نیا آیا ہوں اور میں تجارت کرتا ہوں، میں شہر سے سامان لے کر آیا ہوں۔ مجھ پر یہ مصیبت ٹوٹ پڑی ہے کہ میرا وفادار ساتھی مر گیا ہے اور اب مجھے ملازم کی ضرورت ہے۔ تم بھی اللہ کے گھر میں اور میں بھی اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ کام کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارا حق پورا ادا کروں گا اور تمہیں بھی پورا اس کا معاوضہ دوں گا، لیکن تم وفاداری سے کام کرو گے۔ موچی نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اس شخص نے موچی کو کچھ رقم دی۔ موچی نے اس کا کھانا خریدا اور گھر لے گیا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ موسیٰ نے تاجر کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے پاس بہت سارے پیسہ جمع ہو گئے۔ جب سوداگر اپنے واپس جانے لگا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی اور وہ کچھ ہی عرصے میں شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ اس نے خوبصورت بنایا اور وہی آیت جو ہر وقت پڑھتا رہتا تھا وہ اس نے ایک پتھر پر لکھوا کر اپنے مکان کے باہر لگوا دی، اور جو اس کے ہاں اب کئی نوکر کام کرتے تھے اور ان کے ہاں اب روز بہت سارا کھانا پکتا تھا۔ کوئی غریب آتا تو موچی اس سے عزت سے بٹھاتا، کھانا کھلاتا، اس کی مدد کرتا، اور درختوں پر جو چڑیاں رہتی تھی وہ انہیں بھی کبھی نہیں بھولا تھا۔ وہ اب بھی انہیں روز ڈھیروں سارا دانہ ڈال کر آتا تھا۔ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا اور بارش ہو رہی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ نوکر نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں باہر کھڑا کام رہا تھا۔ وہ اسے اندر لے آیا اور باورچی خانے سے جا کر گرم کھانا اس کو دیا۔ اس سے یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی تو نوکر رونے لگا۔ تو نوکر سے موسیٰ نے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ اور اس نے کہا، جناب عالی، آپ کے دروازے پر جو آیات لکھی ہیں مجھے آج ان کا مطلب سمجھ آ گیا ہے۔ یہ جو فقیر آیا چند سال پہلے بہت امیر ہوا کرتا تھا، اس کا بہت بڑا مکان تھا، اس کے بعد بہت سارے پیسے تھے، مگر یہ لوگوں کو بہت حقیر اور ذلیل کرتا تھا، کسی کو صدقہ تک نہیں دیتا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے خود اسے فقیر بنا دیا اور یہاں بھیجا ہے۔ میں اس گھر میں ملازم تھا، میرا بچہ بیمار پڑا، میں نے اس سے کچھ روپے مانگے، اس نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا، میرا بچہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا، آج اس برے حالت میں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ موچی دوسری کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا اس کا وہی مغرور پڑوسی بیٹھا ہے جس نے اسے دھکے دے کر باہر نکالا تھا۔ موسیٰ نے اسے سلام کیا اور کہا، میں آپ کا وہی غریب پڑوسی ہوں جو موچی کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک بار کئی دن فاقے نے مجھے آپ کے در پر جانے کے لیے مجبور کیا تھا اور آپ نے مجھے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا تھا، اور میری پیشانی پر اس دن لگنے والی چوٹ کا نشان اب تک موجود ہے۔ پڑوسی نے موسیٰ کو پہچان لیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے، میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، میری بیوی مر گئی ہے، بچے آوارہ ہو گئے، میں خود بیمار ہو گیا، گھر بھی بک گیا ہے،
اپنا سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی آسرا ہے۔ سچ کہتے ہیں جو بھی دولت پر غرور کرتا ہے اس کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے جس سے چاہے عزت دیتا ہے اور جس سے چاہے ذلت دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں بلائی ہے اور وہی چیز پر قادر ہے۔ موسیٰ نے اسے کہا چلو ٹھیک ہے، تمہیں سزا مل چکی ہے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ ضرور تمہاری توبہ کو قبول کرے گی۔ میں تمہیں خود رقم دیتا ہوں، اس سے تجارت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔